آج ہم نے دعوت دی ایک ممتاز و مائناز کنسلٹنٹ ڈرمیٹولوجسٹ جناب ڈاکٹر شہباز صاحب کو، اور بڑی انٹرسٹنگ آج ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تعلقہ تو پوری دنیا میں مچا ہوا ہے۔ ٹیک کی کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایز اے سبجیکٹ نہیں ڈیل کیا جا رہا ہے، نئی نئی انوویشنز نہیں ہو رہی ہیں۔ لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ اب ایستھیٹکس اور ڈرمیٹولوجی میں بھی جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اب دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ڈرمیٹولوجی میں اے آئی کا کیا کردار ہے۔ تو آئیے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں اپنے معزز مہمان سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام مس فائزہ، تھینک یو سو مچ۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ اللہ کا کرم الحمدللہ۔ فرسٹلی تو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے انوائٹ کیا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اے آئی نے آپ کی بھی جاب لے لی؟ یہ کویسچن جو ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ دیکھیں اے آئی جو ہے وہ ایک ہر چیز کو ریولیوشنائز کر رہا ہے، تو کسی حد تک آپ کہہ سکتی ہیں کہ ڈاکٹرز کی جابز جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہے اے آئی ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گی۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اے آئی جو ہے وہ ڈاکٹر کی جگہ لے لے گی تو دیٹ از سم تھنگ ڈیفیکلٹ، کیونکہ اے آئی جو ہے وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے کہ ہم نے ڈائگنوز کیسے کرنا ہے یا ہم نے پیشنٹ کو مینیج کیسے کرنا ہے، تو اس میں ہماری ہیلپ تو ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ڈاکٹرز کی جابز جو ہیں اے آئی کی وجہ سے وہ مشکل میں ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس میں اچھا یہ کیسے ہیلپ کر رہی ہے یا کس طرح ڈیپینڈنٹ ہے، اس کے اوپر تو ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ تو سن کر ہی پریشان ہو جائیں گے کہ اے آئی کا اور ڈرمیٹولوجی کا لنک کیا ہے۔ تو بیسیکلی اس کا لنک کیا ہے یہ بتائیں۔ دیکھیں کچھ 4-5 سال پہلے سے روبوٹ نے جب ہیئر ٹرانسپلانٹ کرنا شروع کیا تو اے آئی کا تو اسی وقت سے ہی جو ہے وہ بلوم سامنے آ گیا۔ جی بالکل۔ اور پھر تقریباً کوئی 3 سال پہلے سے ایسی ایپس آنا شروع ہو گئی ہیں جن کی وجہ سے جو اسکن کا ایک کینسر ہوتا ہے جس کو میلانوما کہتے ہیں، گوروں میں بڑا کامن ہوتا ہے، اچھا اس کی باقاعدہ یہ ڈارک کمپلیکشن سے اس کا تعلق ہوگا؟ نہیں، یہ وائٹ والوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ وائٹ والوں میں میلانوما جو ہوتا ہے وائٹ والوں میں ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اس کی، یا نہیں ایکسیسو جو ہے پروڈکشن ہوتی ہے میلانین کی، اور اس کے بعد وہ جو ہوتا ہے جیسے کینسر کے سیل ان چیک ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کی گروتھ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اب نارمل گروتھ ہو جاتی ہے، رک نہیں پاتی۔ اسی طرح یہ میلانین کے جو سیلز ہوتے ہیں میلانوسائٹس، ان کی گروتھ جو ہوتی ہے وہ ان چیک ہو جاتی ہے، وہ ایکسیسولی پرولیفریٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کی ڈیٹیکشن کے لیے پہلے یوز کیا گیا تھا اے آئی کو۔ اس میں آپ کو جو ہے اپنی پکچرز ڈالنی ہے، ٹھیک ہے، ایپس کے اندر یا سافٹ ویئرس کے اندر، اور وہ آپ کا ڈیٹا جو ہے 6 منتھس کے بعد اس کو کمپیئر کر کے آپ کو بتاتا ہے کہ یہ والا جو ہے سسپیشیس ہے لیجن، یا یہ والا جو زخم ہے اس میں چانسز ہیں کہ یہ آپ کو جا کے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ وہ ڈاکٹر کے لیے بھی بڑا آسان ہو جاتا تھا جب سے یہ شروع ہوا ہے کہ آپ اپنی پکچرز بنا کے ایک گرافک پورا فولڈر بنا کے آپ ڈاکٹر کے ساتھ شیئر کریں، اور ڈاکٹر جو ہے آگے اس کو ایگزامن کرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایسے کئی ٹولز آ گئے ہیں، فار ایگزامپل ڈرمیٹوسکوپ ہے، جو کہ آج کل ڈرمیٹوسکوپ ایک طرح کا میگنیفائر ہوتا ہے، جیسے میگنیفائنگ لینز ہوتا ہے، ڈرمیٹوسکوپ ایک میگنیفائنگ لینز ہے جو کہ کوئی 10-12 سال سے یوز ہونا شروع ہوا ہے۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ یوز ہوا تھا ڈیٹیکشن کے لیے اسکن کینسر کے لیے، اسکن کینسر کی ہمیں بہت قریب سے ڈیٹیلز بتاتا ہے۔ تو ڈرمیٹوسکوپ کو بھی ابھی اے آئی کے ساتھ لنک کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس ڈیٹا میں بیسیکلی یہ کام کرے گا۔ جی ڈرمیٹوسکوپ سے پکچر لیتے ہیں، پکچر لے کے آگے اے آئی خود اس کو انالائز کرتا ہے، پروسیس کرتا ہے، انالائز کر کے اے آئی بتاتا ہے کہ اس میں کون کون سے جو ہیں سائنس وہ پازیٹیو ہیں ٹورڈز کینسر، اور کون کون سے جو ہے نیگیٹو ہیں۔ تو پھر اس کے مطابق آپ کو ہیلپ ہو جاتی ہے پیشنٹ کو بھی اور جو ڈاکٹر کو بھی کہ بیماری کی تشخیص میں۔ لیکن کینسر کی آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بڑی کمپلیکس بیماری ہے، ایون جیسے جیسے یہ وقت کے ساتھ اس میں مسئلے مسائل بڑھتے جاتے ہیں تو ڈاکٹرز کے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو ڈائگنوز کرنا پراپر، اور پھر ٹریٹمنٹ۔ میں نے خود بھی وٹنس کی ہے یہ چیز کہ پھر ڈاکٹر خود بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو اے آئی بیسیکلی اسکن میں ہونے والے کیا کینسر کو ہی صرف ٹریٹ کرے گا یا اور بھی کچھ؟ نہیں، اے آئی جو ہے وہ ہر طرح کا جو ڈیزیز ہے اس کے بارے میں، فار ایگزامپل میرے کئی پیشنٹس جو ہیں وہ اپنے جو ان کا اسکن کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو سارا رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں چیٹ جی پی ٹی میں، 1-2 پکچرز ہوتی ہیں اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، تو چیٹ جی پی ٹی ان کو ایک اوور آل جو ہے ان کو ایک دے دیتا ہے کہ یہ اس کا ڈائگنوسس ہے، یہ اس کا جو ہے وہ ڈفرینشیل ہو سکتا ہے، یہ اس کا جو ہے وہ
سارا آگے ٹریٹمنٹ پلان ہو سکتا ہے. تو پیشنٹس آج کل آ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ چیٹ جی پی ٹی سے یا گوگل سے یہ پڑھا ہے, صرف کینسر کا نہیں, ہر طرح کی بیماریوں کا, ایون کہ ایکنی کا لوگ جو ہیں وہ آ کے ہم سے ڈسکس کرتے ہیں, جی ہمیں جو ہے اس ٹائپ کی ایکنی ہے اور اس کا علاج جو ہے وہ ایسے ہونا ہے, تو آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم نے ایسے ہی کرنا ہے یا جو ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا. اچھا, اے آئی جو ہے ایکچولی وہ کیا کرتا ہے, اس نے چیٹ جی پی ٹی میں فار ایگزامپل جب اس طرح کی کچھ آپ انفارمیشنز دیتے ہیں جی, تو چیٹ جی پی ٹی نے کچھ یہ بک پڑھی, کچھ یہ بک پکڑی, کچھ یہ بک پکڑی, یہ انٹرنیٹ کا سورس پکڑا, یہ انٹرنیٹ کا سورس پکڑا, اس نے ان سورسز سے جو اوتھینٹک سورسز ہیں ان کی آپ کو ڈیٹیل دے دینی اور آگے بتا دینا کہ اس سورس پہ یہ ٹریٹمنٹ ہے, اس سورس پہ یہ ٹریٹمنٹ ہے. اور آپ کو بٹ دس از ناٹ سم تھنگ ڈیفینٹ, اس کے لیے آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس, کسی کنسلٹنٹ کے پاس جانا پڑے گا. دس از دا پوائنٹ کہ جو آپ کا ایکچوئل ٹریٹمنٹ ہے وہ آفٹر آپ کی ایگزامینیشن وہ ڈاکٹر جو ہے ڈیوائس کرے گا, اس کے مطابق آپ کو کتنا عرصہ وہ ٹریٹمنٹ کروانا ہے اور کتنی دیر جو ہے وہ آپ کا ٹریٹمنٹ کے بعد ٹھیک ہوگا یا مینٹیننس کتنا چاہیے ہوگا, دیٹ ڈیپینڈس, وہ پھر آپ کو ڈاکٹر بتائے گا. اچھا, ابھی چیٹ جی پی ٹی کی بات ہوئی, ایسے گروک, جیمینائی اور پتہ نہیں کتنے جو ہے اس کے ویریئنٹس آ چکے ہیں, تو ہم سب اس سے انفارمیشن تو لے لیتے ہیں, بہت حد تک ہمیں گائیڈنس بھی مل جاتی ہے. تو اب اسپیسیفکلی ڈرماٹولوجی میں ایسی کون سی انوویشنز آ رہی ہیں, ایسی کون سی نیو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں جو خاص کر کے جو ہے نا وہ اسکن کی کنسلٹنسی جو ہے وہ پرووائڈ کریں گی اور ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں گی؟ آج کل جو ہے اسکن اینالائزرز آ گئے ہیں بہت اچھے, اور پاکستان میں بھی ایک دو جگہ پہ لوگوں نے لگانا شروع کر دیے. کچھ اینالائزرز تو پہلے بھی تھے لیکن وہ بوگس تھے سارے, وہ جو اسکن کا جو ہے موئسچر بتاتے تھے. سمپل سی ایک ڈیوائس ہے تھرمومیٹر کی طرح, اس کو اسکن پہ لگاتے ہیں تو وہ موئسچر کنٹینٹ بتا دیتے ہیں. ابھی ان سے ایڈوانس جو ہیں وہ چیزیں آ گئی ہیں. ان میں کیا ہے, ان میں ریز ہیں, جیسے ایکس ریز ہیں یا اسی طرح جیسے سی ٹی اسکین کی ریز ہیں, اسی طرح ان کے اندر بھی الٹرا ساؤنڈ کی ریز ہوتی ہیں. سوری فار انٹرپشن, لیکن ریز تو اسکن کو ڈیمیج کرتی ہیں. ہاں جی, وہ ڈیمیج کرتی ہیں, لیکن جو الٹرا ساؤنڈ ریز ہوتی ہیں وہ ڈیمیج نہیں کرتی. اوکے, الٹرا ساؤنڈ کی ریز جو ہوتی ہیں ایکچولی یہ ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں, تو یہ ڈیمیج نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے ریز وہ آپ کی اسکن کی ڈیپتھ آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کی کہاں پہ جو ہے آئیڈیل ڈیپتھ کیا ہونی چاہیے, اسکن کی جو لیئرز ہیں ان کی موٹائی کیا ہونی چاہیے, ان میں موئسچر کنٹینٹ کیا ہونا چاہیے, اور ان میں جو ہے کولیجن لاس کہاں پہ ہے زیادہ, پگمنٹیشن کہاں پہ ہے, تو وہ سارا آپ ان کے سامنے فیس کرتی ہیں. تو وہ جو ہے اینالائزر آپ کو فلی بتا دیتا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کی ڈیفیشنسی ہے اور یہ ٹریٹمنٹس آپ کے لیے ریکوائرڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسے کوئی ایپس یا ٹولز اگر آپ ان کا نام لے کے بتا دیتا کہ ناظرین کو بہت سارے اسکن اینالائزر, کیونکہ خواتین تو بڑی انٹرسٹڈ ہوتی ہیں, گھر بیٹھے ان کو کوئی نہ کوئی ٹپ چاہیے ہوتی ہے, بہت سارے اسکن اینالائزرز ہیں, دیکھ سکے کہ ان کی اسکن جو ہے وہ اسپیسیفک نیم نہیں ہے. چائنا والوں نے بہت سارے کر دیے, امریکنز نے بڑے کر دیے. بہت سارے جو ہیں وہ ٹولز, اور جو جس طرح ایک آپ کہہ لیں کہ کیمرہ ہے, کیمرے کی طرح کی ڈیوائسز ہیں, وہ آپ کے فیس کو جو ہے وہ ڈیپر ڈاؤن, ایون کہ آپ کا جو اسکن کے نیچے فیٹ لیئر ہے وہاں تک جو ہے وہ جج کرتی ہیں اور آپ کو پھر بتاتے ہیں. اچھا, یوزر اینڈ پہ اس کو دیکھا جائے تو یہ ایستھیٹک کلینکس کے لیے زیادہ بہتر ہے اس طرح کی مشینز کو لینا, یا پھر مطلب ہم عام جیسے لوگ ہیں تو وہ بھی اس کو خرید سکتے ہیں؟ نہیں, دے آر ٹو ایکسپینسو, ہر بندہ ان کو افورڈ نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ کہ استھیٹک کلینک والوں نے تو اس کو ایز اے بزنس چلانا ہے نا, تو وہ بزنس میں انویسٹ کرنا ان کے لیے کوئی اتنا زیادہ بڑا ایشو نہیں ہے, مشکل بات, وہ لوگ کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں کہ جو ہے گھروں میں رکھنے کے لیے وہ فیزیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ گھروں میں رکھیں گے تو آپ جو ہے روزانہ اس پہ اپنا یہ سارا کچھ چیک کریں گے تو سائیکولوجیکل ایشوز پھر شروع ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے یہ جو ٹریٹمنٹ ہے دس شوڈ بی لمیٹڈ ٹو کلینکس, کہ جب آپ جائیں تو آپ کا اسکن کا اینالائز کریں اور اینالائز کر کے اس کے مطابق جو ہے ٹریٹمنٹ جو بھی چاہیے وہ اس کو. آپ کو کیا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس سے مطلب ہمارے جو ڈرماٹولوجسٹ ہیں, آپ خود بھی ایک ڈرماٹولوجسٹ ہیں, اسکن اسپیشلسٹ ہیں, ان کی قابلیت پہ کتنا فرق پڑے گا, ان کی کتنی ڈپینڈنسی جو ہے وہ اس طرح کے ٹولز پر ہوگی؟ ابھی سے ہی ہو گئی ہے. ہم لوگوں کو بہت سارا جو ہے بعض جگہوں پہ کچھ ایسے آپ کہہ لیں لیجنز ہوتے ہیں, کچھ ایسے زخم ہوتے ہیں, یا کچھ ایسے ہمارے پاس کلائنٹس آ جاتے ہیں جن کی ہم لوگ جو ہیں وہ چیزیں سمجھ تو پا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے. تو اے آئی ہمیں اس میں ہیلپ کرتا ہے کہ ہم ڈیفینٹ ڈائگنوسس پہ پہنچیں اور ڈیفینٹ جو ہے ان کا فیس کا
جو ہے اگر فار ایگزامپل ہم نے کسی کا فیس اسکلپٹرنگ کرنا ہے, اس کا فیس کا فلرز کرنے ہیں, بوٹاکس کرنے ہیں, کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے ادھر جو ہے فیس پہ تھوڑا سا لفٹ چاہیے, کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا یہ سائڈ جو ہے وہ سنکن ہے اور یہ سائڈ جو ہے پرومیننٹ ہے, تو اس میں ہمیں بیلنس کرنا ہے. تو اس میں اے آئی ہمیں بڑا ہیلپ کرتا ہے کہ یہ والی سائڈ جو ہے اس میں ہمیں کتنا جو ہے وہ فلر چاہیے, کتنا بوٹاکس چاہیے. تو ابھی تک ڈرماٹولوجسٹ اور اسکن کیئر اسپیشلسٹ کیا اس کو صرف ایویں تیر تکے سے کر رہے تھے, یا کوئی مطلب پراپر ہوتا ہے کہ کتنی ایکوریسی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں تو آپ اس کے مطابق پھر اپنی پریکٹسز بھی چینج کرتے ہیں. پہلے ہم لوگ ایکسپیرینس کی بیسس پہ کرتے تھے. اچھا. جتنا زیادہ ایکسپیرینس ہوتا تھا ہمارا, اتنا زیادہ ہمارا ہاتھ صاف ہوتا تھا. صحیح. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی فیلڈ میں چلی جائیں, جہاں پہ بھی وہ کوئی نیو بیبیز ہوتے ہیں یا نیو بیز ہوتے ہیں جو بھی شروع کرتے ہیں, بالکل, تو ان کے ہاتھ میں اتنی صفائی نہیں ہوتی, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ان کے ہاتھ میں ریفائنمنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے. صحیح. تو ہمارا, میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارا اے آئی نے ہے ہمارے ہاتھ کی ریفائنمنٹ اور زیادہ بہتر کر دیا. ریفائنمنٹ کا پہلو تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دونوں اسپیکٹس میں بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر انسانوں کی بات کر رہے ہیں تو وہ یقیناً اپنے ایکسپیرینس کی بیس پر اتنا ریفائن کام کرتے ہیں, اور اگر ہم مشینس کی بات کر رہے ہیں تو ان کی ایکوریسی کے لیے بھی اتنا ڈیٹا ہونا چاہیے تاکہ اس کو وہ اتنا پروسیس کریں, اور اس کے بعد پھر ان میں ریفائنمنٹ آتی ہے. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ کتنا عرصہ لگے گا کہ یہ چیز اتنی ریفائن ہو جائے اور ہم ٹوٹلی جو ہے وہ اس کے اوپر ریلائی کر سکیں, ہم کہہ سکیں نہیں بھائی ہم نے اے آئی سے اپنی جو ہے وہ اسکن کنسلٹنسی کروائی ہے؟ اچھا, مشینز جو ہیں وہ فائدہ مند بھی ہیں. ہم نے کتنی موویز دیکھی, روبوز کی کئی موویز دیکھی انڈینس کی, فائدہ مند بھی ہیں لیکن وہ نقصان دہ بھی ہیں. فار ایگزامپل ایک جو ہے آج کل آپ نے بھی بہت سارے انسٹا پہ اور سوشل میڈیا پہ دیکھے ہوں گے ایڈورٹائزمنٹس جو آ رہے ہیں. ایک بہت اچھی نیو ابھی ایڈوانسمنٹ ہے آر ایف مائکرو نیڈلنگ, ریڈیو فریکوینسی مائکرو نیڈلنگ. بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے فار ایکنی اسکارز, فار فائن لائنز, فار اسکن ٹائٹننگ, بہت اچھا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے جب کسی ایسے بندے کے ہاتھ چڑھا جس نے صرف یہ سمجھا کہ بس یہ مشین آ گئی اور میں نے اس کو استعمال کرنا ہے ہر کسی پہ, وہ کہتے ہیں نا بندر کے ہاتھ میں ماچس آ گئی. جی بالکل بالکل. تو وہ ایسا ہوا کہ انہوں نے فیس برن کرنا شروع کر دیا, اور ایسے ایسے اس کے بعد نشان پڑ گئے جو کہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو کوئی بھی جو مشین ہے دیٹ ایکچولی ڈیپینڈز آن دا آپریٹر. اگر آپریٹر جو ہے وہ سمجھدار نہیں ہے تو آپ کی جو آپ نے میزائل بھی فائر کیا ہے وہ بھی غلط جگہ پہ جا کے لگے گا. پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوئی تھی وہ ایکچولی دیٹ واز آپریٹر ڈیپینڈنٹ. بالکل ایسے ہے. اے آئی تو اس میں رول تو تھا, لیکن اگر آپ کی کمانڈ اس میں غلط ہو جائے تو وہ انڈیا کی بجائے جو ہے امریکہ کو لگ جائے گا, کسی اور کو لگ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اے آئی جو ہے وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ تو ضرور کرے گا, بٹ یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سارے کے سارے جو ٹولز ہیں یہ سارے کے سارے آپریٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. تو اس کے لیے ایک اچھا اور سمجھدار ڈاکٹر ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ ڈیوائسز آپ کو لگتا ہے یہ کس حد تک فائدہ مند ہو سکتے ہیں, یعنی آپ کیا فور کاسٹ کر رہے ہیں ان فیوچر ہماری ریلائبلٹی ان پر بڑھتی ہی جائے گی, یہ بالکل فائدہ مند ہی ہوں گے, کوئی نقصانات بھی ہوں گے؟ کچھ نقصانات کا تو آپ نے ذکر کیا کہ آپریٹر کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن مشینز پر ریلائی کرنا ہمیں کیا نقصانات دے سکتا ہے؟ مشینز جیسے جیسے آئیں گی ہمارا کام کچھ آسان ہوتا جائے گا, لیکن جو لوگ ہیں ہمارے, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر بیٹھے سارا کچھ علاج کر لیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا, اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جو ہماری کلینکس میں لوگ پریزنٹ کر رہے ہیں وہ 3 months 4 months 6 months ایون کہ ایئرس تک وہ لوگ اپنی ایک وہ اسکن کیئر روٹین خود سے ڈیولپ کرتے ہیں, وہ لوگ یوز کرتے ہیں, اور وہ یوز کر کے پھر وہ خراب کر کے اسکن ہمارے پاس ہے. ریسنٹلی ایک جیسے کئی ایسے ٹوٹکے ترکیبیں جو ہے وہ بالکل غلط مشہور ہوئی ہوئی ہیں, آپ اپنے اسکن پر ڈائریکٹ لیمن لگا لیں, ٹماٹر لگا لیں, اب پتہ لگ رہا ہے ریسرچ سے کہ یہ بھی جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے. ایک ابھی جو ہے ریسنٹلی ایک واقعہ جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے امریکہ میں. ایک پیشنٹ جو تھا اس نے اپنا اے آئی سے کہا کہ میری ہائٹ اتنی ہے, ویٹ اتنا ہے, میری ایج اتنی ہے, اور مجھے اس کے مطابق جو ہے میرا ڈائٹ پلان دیا جائے کہ میں اپنا ویٹ اتنے کے جی. ڈاکٹر صاحب نہ کریں, یہ کام میں بھی کرتی ہوں. اچھا, تو وہ کیا ہوا, وہ انہوں نے کوئی 6 months کیا اور اس کو ملٹی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہو گئی. تو وہ اس کے بعد اس کو جب ایڈمٹ کیا گیا, اس کے سارے لیبس کروائے گئے, تو اس کو جو مائکرو نیوٹرینٹس تھیں اس کی ڈیفیشنسیز تھیں. اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ کھاتے کیا, تو انہوں نے کہا کہ میں ایک جو ہے
AI کو میں نے چیٹ GPT کو میں نے کمانڈ دیا, اس نے جو میرا سارا بنایا تھا پلان میں نے وہ فالو کیا, اور 5 to 6 months تو میں ٹھیک رہا, میرا ویٹ لاس ہوتا رہا. لیکن اس کے بعد جو ہے مجھے پھر دوسرے چیزیں آنا شروع ہو گئیں, ویٹ لاس کے ساتھ ساتھ دوسرے سائیڈ افیکٹس آنا شروع ہو گئے. فار ایگزامپل ہیئر فال شروع ہو جاتا ہے, یا آپ کے جو ہے وہ گٹ کے پرابلمس شروع ہو جاتے ہیں, IBS وغیرہ ہے, اس طرح کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کے لیے پھر آپ کو ظاہری سی بات ہے اگر کچھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے پھر آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر تو آپ کی ایموشنز بھی سمجھتا ہے, آپ کی فیلنگز بھی, آپ کی کریونگز بھی, آپ کو کون سے میل سوٹ کرتے ہیں کون سے نہیں کرتے. تو سیم تھنگ گوز فار دا اسکن کہ اگر اسکن کے لیے آپ کو یو کین ناٹ ڈکٹیٹ یور ایموشنز ایگزیکٹلی. اچھا, اسکن کے کون سے ایشوز ہوں گے جن کو یہ کنسلٹ کر سکیں گے ان ٹولز سے, ایپ سے؟ دیکھیں ہر طرح کی بیماری جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہم لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات پھنس جاتے ہیں. فار ایگزامپل کئی ایسی ڈیزیزز ہیں جن کا ہمیں ڈائگنوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک بلکہ 2 سال پہلے مجھے یاد ہے ایک لیڈی تھی, ان کے بچے کا ڈائگنوسس نہیں بن پا رہا تھا. تو انہوں نے اس وقت AI فری نہیں تھا, اور اس وقت ہیلتھ میں جو بھی آپ نے کوئی کیس ڈسکس کرنا ہوتا تھا اس وقت یہ فری نہیں تھا. تو انہوں نے پھر پے کر کے AI کی مدد سے اس بچے کا ڈائگنوسس بنایا گیا. زبردست. اور لیبز جو تھیں وہ پھر اس کے مطابق کی گئیں. تو کسی حد تک ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ہر طرح کی بیماری جو ہے اس میں ہیلپ لے سکتے ہیں. لیکن پھر میں کہوں گا کہ مشینز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں غلطی کر سکتی ہیں. بالکل. ہیومن ایرر بھی بہت پاسبلٹی ہے کہ ہیومن جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ایرر کرتے ہیں, لیکن جو مشین کی غلطی ہے وہ بھی وہاں پہ ہے, اس کو تھوڑا بہت کریکٹ کرنے کے لیے ہمیں وہی بات ہے نا, ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے. اگر کہیں پر ہیومن ایرر بھی ہے تو اس کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے بھی جتنا زیادہ ہم نالج شیئر کریں گے, انفارمیشن دیں گے, جتنا زیادہ ایکسپیرینس شیئر کریں گے تو وہ چیز اتنی ریفائن ہوگی. سیم تھنگ گوز فار دا مشینس کہ اگر آپ ایپس یوز کر رہے ہیں, ٹولز ایپ یوز کر رہے ہیں تو وہ جتنے یوزر فرینڈلی ہوں گے, جتنا ڈیٹا اس میں ڈالا جائے گا, جتنا وہ ماڈل پہ ٹرین ہوں گے, اتنا بہتر وہ ایکوریسی جو ہے وہ دے سکیں گے. اچھا, لاسٹ پہ ایک کوشچن میرا ڈاکٹر صاحب, سوشل میڈیا پہ ہم یوز کرتے ہیں, آپ نے بھی کئی بار بیچ میں ذکر کیا کہ چیٹ GPT سے ہم انفارمیشن لیتے ہیں, کوئی بھی روزمرہ زندگی کی کوئی بھی بات پوچھ لیتے ہیں. آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹا ہوتا ہے اور گوگل تو ہمیں کافی حد تک مرنے کی بھی جو ہے نا وہ بتا دیتا ہے کہ بس آپ مرنے کے قریب ہیں. تو یہ کس حد تک آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ کوئی بھی ایک چھوٹا سا بھی دانہ نکلا ہوگا نا تو اس کا اینڈ پہ یہ لکھا ہوگا کہ مائٹ بی اے سائن آف کینسر. تو اس میں ڈاکٹروں کا تھوڑا سا بھلا ہو جاتا ہے, لوگ ڈر کے ڈاکٹروں کے پاس آتے ہیں, ورنہ سارا کچھ AI سے, ورنہ انہوں نے کوئی نہیں سیریس لینا ہوتا ہے, کینسر بھی تو انہوں نے سیریس نہیں لینا ہوتا. تو ڈاکٹروں کے کلینکس بھی اسی وجہ سے, بعض اوقات ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے, کیونکہ خوف ایک ایسی چیز ہے جب آپ نے کوئی چیز بیچنی ہوتی ہے تو خوف لوگوں میں پیدا کریں تو آپ کی وہ چیز بک جاتی ہے. اچھا, تو یہ جو ہے مارکیٹنگ ایک اسٹریٹجی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی اسٹریٹجی جو ہے نا کہ ان کے اندر خوف جو ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے, جب خوف پیدا کیا جاتا ہے تو وہ چیز بکتی ہے. اس طرح یہ جو ہے AI کا بھی ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے کہ لوگ سرچ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس کو بتا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, ملٹیپل چیزوں میں آپ کو اس کو تھوڑا سا کنفیوز کر دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بہت واسٹ ٹاپک ہے اور میں تہہ دل سے خواہش کرتی ہوں کہ اس پر پھر کبھی جو ہے وہ ہم کھل کے بات چیت کریں, کیونکہ جتنا AI کا جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے اب لوگوں میں اور جتنا وہ فیلڈس کے اندر تہلکہ مچا رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے. لیکن اس سیگمنٹ کا وقت تو یہیں پہ ختم ہوا. تھینک یو ویری مچ.